جی رمضان آ گیا اور اب ریاکاری شروع ہو گئی ہے. لوگ اس نام کے نام پہ جیسے مولوی حضرات اور جو ایسے ہیں لوگ ملا جو ہیں تو وہ اس چیز کا اب فائدہ اٹھاتے ہیں. ویسے ہمارے پوڈ کاسٹر ویسے ہمارے جو جتنے بھی ہیں یہ ایک ریاکاری کا سلسلہ شروع ہو گیا. یعنی کہ جتنے بھی جناب کی فیملی ہے سب یہ اب ریاکاری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور اس وقت بہت اہم چیزیں یہ آپ کو دکھائیں گے اپنی طرف سے کہ یہ دیکھیں ہم لوگوں نے یہ کر دیا, آج ہم نے یہ بنایا, آج ہم نے ایسا کیا. تو سب کو سلام, آداب, نمستے, ست سری اکال, سب کیسے ہیں؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ رمضان آ گیا, سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں, سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت شیئر کر رہے ہیں. خیر بڑی وہ تو بہت اچھی بات ہے. مجھے بھی کافی دوستوں نے میسج بھیجا اور کہا کہ آپ کو رمضان مبارک ہو, تو بہت ان کا شکریہ. دوسری بات جو اس چیز پہ آ رہی اب, کیونکہ یہاں پہ جو بات چل رہی وہ یہ ہے سب سے بڑی کہ کیا رمضان کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا میں کسی کے بارے میں غلط بات کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میری بات سے کافی لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی, کیونکہ اگر ان سے کہا جائے کہ رمضان میں تو کوئی آپ کسی کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتے, کسی کی برائی بھی نہیں کر سکتے. آپ کسی کو اگر کچھ ہے بھی تو اس کو آپ خاموش رہیں. کیوں؟ رمضان آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ یہ ایک پورا مہینہ آپ کو ایک چیز, ایک آپ کو لیسن دیتا ہے کہ آپ نے پورا سال اچھا کیسے رہنا اور آپ نے اچھا کیسے برتاؤ کرنا لوگوں کے ساتھ. لیکن یہاں پہ تو ایک اور چیز شروع ہو جائے گی. یہاں پہ تو یہ ہے کہ کیونکہ اگر ان سے بات کی جائے کہ یار اس دوران آپ کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں, لیکن وہ آگے سے کیا بات کہیں گے؟ جی ہمارا تو یہ کام ہے, ہمارا تو یہ کام ہے, ہمیں تو یہ کرنا پڑے گا. کیوں کرنا پڑے گا؟ کیا آپ کو خدا کی رضا کے الٹ چلنا پڑے گا آپ کو؟ اگر آپ کو خدا یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو, اگر آپ روزہ رکھ کے بھی لوگوں کی برائی کرتے ہیں, اس کا مقصد ایک صرف یہی ہے روزے کا کہ نہ برا بولو, نہ برا دیکھو اور نہ برا سنو. یہ 3 چیزیں کہلاتی ہیں خاص طور پہ. اور اس میں آپ دیکھ لیں, اگر میں روزہ رکھ کے کسی کی برائی, چاہے ابراہیم کی برائی ہے یا کسی کی برائی میں شروع کر دیتا ہوں, تو کیا وہ میرا روزہ رہے گا؟ نہیں, روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ صرف میں نے بھوک برداشت کرنی ہے, اس کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے. اگر میں کسی کے بارے ایسی پوڈ کاسٹ بناتا ہوں کسی کے بارے میں کہ یہ اس نے ایسا کیا, یہ میڈم نے ایسا کیا, جناب نے ایسا کیا, تو اس کے بارے میں کیا میرا روزہ رہے گا؟ نہیں جی, یہ تو ہمارا کام ہے. یہ کس چیز کا کام ہے بھائی؟ کام نہیں ہے. یا تو پھر آپ کو کیا مسلم نہیں ہو. جب یہ رمضان آتا ہے تو اسلام میں تو بہت سی جنگیں رک جاتی تھی, تو آپ لوگوں کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے, اہمیت ہی کوئی نہیں ہے اس چیز کی. اگر دیکھا جائے تو اس دوران تو سب لوگ آپس میں ایک یہ بات کر لیتے تھے کہ یار جنگ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ رمضان ہے, یہ ایک نیک مہینہ ہے. کچھ لوگوں کو نہیں پتا, لیکن یہ اس میں بالکل کسی کے ساتھ زیادتی, ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور ہر ایک کو جو یہ نہیں کہ آپ صرف مسلم کے ساتھ چیزوں کے اندر غیر مسلم ہیں ان سے بھی زیادہ سے زیادہ کرو. اگر آپ کچھ بناتے بھی ہو, کچھ گھر میں اچھا کرتے بھی ہو, آپ ان کو بھی دو. ٹھیکیدار یہ ہے بننے کی ان کوشش کا کرتے ہیں, لوگوں کو ہمارے دکھانا شوق, کیونکہ انہوں نے کہا جی ہمارا تو کام ہے, ہمارے تو کیونکہ پیسہ آنا بند ہو جائے گا. ہمارے تو اسلام میں ٹارگٹ تو یہ کسی کو ہم یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے, کسی کے بارے میں ہم بات کریں گے تو کسی کے بارے میں بولیں گے نہیں. ہر روز ہم پوڈ کاسٹ نہیں بنائیں گے یا کچھ دن بعد پوڈ کاسٹ نہیں بنائیں گے, تو ہمارا تو وہ بزنس بند ہو جائے گا. اس کا مطلب لوگوں کا بزنس ہے کسی کے بارے میں بات کی مت برائی کر کریں, کے پیسہ اکٹھا عبادت کرنا. میں ہی وقت گزاریں زیادہ سے زیادہ. یہ ایک ویسا مہینہ ہوتا ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا, ایک دوسرے کو بولنا, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا. چلے اسی کے ساتھ ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں. ابراہیم فیملی کیا کرے گی یہاں پہ آ کے؟ ابراہیم فیملی اب اپنے نئے نئے یہ لوگ کپڑے نکالیں گے, نئے نئے پکوان بنائیں گے, نئے نئے دسترخوان لگائیں گے لوگ کہ دیکھیں جی ہم لوگ بہت اچھے ہیں, ہم دیکھیں کتنا اچھا ہم عبادت کر رہے ہیں. ہم روزہ گلگلے جیسے ان کا بولا مشہور ہے, الگ ہے, یہ ایسا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. اور یہ بہت سی ڈشز بنائیں گے, سارا دن بھوکے رہیں گے, سوئیں گے. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا رمضان کا مقصد یہ ہے, جن کو ہم مانتے ہیں, جس نبی کو, جس پیغمبر کو ہم مانتے ہیں, انہوں نے کیسے رکھا, ہمیں ان کی یہاں پہ آ کے سنت ہم بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا اس کو سنت بولتے ہیں. ٹھیک ہے,
یہاں پہ ہم بھول جائیں گے، کیونکہ ہمارا اس میں ہم وہ چیز نہیں جی، ہم وہ نہیں کر پائیں گے. کیوں نہیں کر پائیں گے؟ آپ وہی کریں. کیونکہ زیادہ جب وہ افطار روزہ چھوڑتے تھے، ہم لوگ اس کو افطار بولتے ہیں، افطار کرنا، تو وہ زیادہ ایک کھجور اور تھوڑا سا دودھ اگر زیادہ ہو تو، ورنہ وہ ایسی یا چند ایک سوکھی روٹیاں انہوں نے کھا کے ایسا کیا، تاکہ یہ مقصد غریبوں کو دینے کے لیے ہوتا ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے ان تک پہنچاؤ، ان کو دو. یہ مقصد اس رمضان کا یہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ 20 ڈشز بنایا آپ نے، جی احسان کر دیا، استغفر اللہ کر کے بات کر کے آپ نے خدا کے اوپر احسان کیا کہ آپ نے روزہ رکھا. بھئی آپ کا رکھنے یا نہ، کیونکہ آپ توڑ تو دیتے ہی ہو کنفرم، منہ سے کوئی ایسی بات کر دیتے ہو، وہ بھی کیونکہ آپ کی زبان کا روزہ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کے پورے ہر ایک چیز کا کہ آپ نے ہر وقت پاک صاف رہنا ہے روزے کے اندر، تو یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. تو یہاں پہ تو اب فیشن شروع ہو جائے گا ابھی کہ دیکھیں جی اچھی سے اچھی آپ نے کیا بنایا، عورتیں آپس میں بات کر دی، آپ نے آج کیا بنایا، ہم نے تو سموسے بنائے، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے یہ چیزیں نہیں ہوتی. اسلام اس کی بارے میں نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ سادگی کے ساتھ کرو. اسلام کا نام ہی سادگی ہے، لیکن اس کو ہم نہیں لیں گے. ہم لوگ ایک اپنا جو ہمارا یعنی کہ ہم اسلام کو بھی اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری مرضی کہ ہمیں جو ٹھیک لگتا ہے ہم یہ نہیں ہے اسلام میں. جو خدا کا حکم ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا پڑے گا. ہمیں اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلنا ہوتا، کیونکہ جب ہم اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں وہ بیسیکلی شیطان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں لو جی رمضان آ گیا، تو اس لیے شیطان کو جی 1 مہینہ کے لیے قید کر دیا گیا. تو یہ جو کام ہو رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ شیطان تو قید ہو گیا، لیکن پورا سال ہم نے اس سے اتنا کچھ سیکھا کہ اب ہمیں شیطان کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم نے وہ کام کیے ہیں پورا سال، یعنی کہ تقریباً 11 مہینے، کہ ہمیں شیطان کی ضرورت نہیں اب، کیونکہ ہمیں اتنا نالج ہو چکا ہے کہ ہم ہر وہ برائی کر سکتے ہیں. وہ بیچارہ شیطان بھی کہے گا مجھے بھی نہیں پتا یار یہ کہاں سے یہ چیزیں لے کے آ گئے ہیں. بند تو وہ ہو گیا، لیکن آپ کو بڑے بڑے پوڈ کاسٹر شیطانیت کے روپ میں نظر آئیں گے. یہاں پہ بولیں گے کھل کے، ہر چیز پہ بولیں گے، لیکن یہاں پہ کیونکہ پیسہ مقصد، ٹارگٹ پیسہ ہے اور کچھ نہیں. اور ابراہیم فیملی کا آپ کو پتہ ہی ہے، وہ دکھائیں گے، کریں گے، جناب سر پہ وہ کپڑا باندھ لیں گے، جی ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، نماز دکھائیں گے. صرف اور صرف ایک ہی بات ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ ہم نے دکھاوا کیسے کرنا ہے، ہم نے پیسہ کیسے کمانا ہے. خدا کے لیے روزہ نہیں رکھ لے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور دوسری بات، اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ مسلمان آپس میں جی کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک آپ نے روزہ رکھا، او بھائی تمہارا اس سے لنک ہی نہیں ہے. تم اپنی عبادت پہ دھیان دو، دوسرے کی طرف مت دیکھو. یہ کہا گیا ہے. تو اگر دوسرے نے روزہ نہیں رکھا تو آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ آپ کو تو روزہ رکھنا چاہیے. او یار اس کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، یہ اس کا اور خدا کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کا نہیں ہے. آپ اپنے اوپر دھیان دو کہ آپ نے کچھ ایسا نہیں کرنا جس سے کسی کا دل دکھے، جس سے آپ کی جو عبادت ہے اس میں خلل پیدا ہو، آپ کی عبادت ٹوٹ جائے، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے، آپ اپنی جگہ سے بھٹک جائیں. تو ان لوگوں کا، ابراہیم فیملی کا کیا ہوگا؟ جی اتنے کھانے بن گئے ہیں، جی ہم لوگ اتنے بے سارا دن تو سونا ہے. نہیں، رمضان کا مقصد، روزے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ جو آپ روٹین وائز کام کرتے ہیں آپ وہ کریں. محنت جو کرنے والے ثواب انہی کو ہوتا ہے سب سے زیادہ، جو محنت کرتے ہیں ساتھ. ٹھیک ہے، سارا دن اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، آپ ریسٹ ضرور کر لیں کچھ دیر، لیکن اس کے بعد آپ بالکل اپنا وہ ایک سسٹم جو آپ کا روٹین وائز ہے آپ وہ کریں، تاکہ جتنی آپ کو پیاس لگے گی یا آپ کو بھوک لگے گی اسی کا ثواب ہوگا آپ کو. یہ مقصد ہے رمضان کا، گلگلے نہیں ہے اور دوسری چیزیں نہیں ہے کہ آپ آ گئے ہیں سو کے اٹھ کے آ گئے ہیں پورا دن سوئے ہیں، یا آپ نے مووی لگا کے سارا دن دیکھی ہے، تو وہ سب بیکار ہے. آپ خدا کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ ہے اصل حقیقت. اور جو پوڈ کاسٹ بناتے ہیں ان کو تو بھی بہت یہاں پہ تو بات ہی بڑی اور چلتی ہے، یہاں تو زبان رکتی نہیں، ایسی باتیں حد سے گزر جاتی ہیں جو ایک مرد بھی نہیں بول سکتا. آج کل تو عورتیں بولتی ہیں بھائی، آج کل تو یہ فیشن بن چکا ہے. اور ایسی حد تک انسان بول جاتی ہیں کہ سننے میں بھی تھوڑی سی کانوں کو تکلیف ضرور ہوتی ہے.
اور ہونی بھی چاہیے. ابھی جو آج کل انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ چیز گھوم رہی ہے جی, ایک زوزو چینل ہے جس نے دیپیکا کی بیٹی کے بارے میں بات کی ہے کہ ہم اس کے باقاعدہ گھر بھی گئے تھے, اس کو کنگن بچے کے لیے باقاعدہ چاندی کی چیزیں بنوا کے گئے تھے ہم باقاعدہ وہاں, لیکن ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے. وہ گئے ہے, جو بھی چاہے یہاں آ کے وہ اپنی بات کر سکتا ہے, وہ جھوٹ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں اسے, وہ جھوٹ ہے سچ ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ آگے بس ان کے بارے میں بول دے اور 7-8 ہزار وہ آرام سے ویوز لے سکتا ہے, کیونکہ ان کے بارے میں لوگ سننا چاہتے ہیں. جو بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں اس میں, کوئی بھی جھوٹ بول دے. یہاں پہ تو ہزاروں لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اکثر بولتے ہی جھوٹ ہیں, سچ کہاں بولتے ہیں. اس کی بیٹی تھی, اگر اس کی بیٹی ہے بھی یا نہیں بھی ہے, کسی کو اس سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ چھوٹی بچی ہے یا بڑی ہو گئی ہے. مجھے بھی بہت چیزوں کا پتہ ہے اس معاملے میں, یہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتہ, لیکن میں زیادہ اس کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ بچوں کے معاملے کو بچوں تک ہی رہنے دینا چاہیے, بڑوں میں نہیں لانا چاہیے. لیکن ہم لوگ تو آج کل پیچھے سے پیچھے کب ابراہیم فیملی شروع ہوئی, کب کیسا ہوا, کیونکہ ہم نے کچھ نہ کچھ بنا کے لوگوں کے کانوں میں یہ رس گھولنا ہے تاکہ یہ سنو, ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ بہت برے ہیں. ٹھیک ہے, بہت, میں مان رہا ہوں بہت برے ہیں, میں نے کب کہا ہے, میں خود ان کے بارے میں ان کو ابھی پہلے بھی بات کی, ابھی بھی میں بات کرتا ہوں. لیکن وہ جو چینل والی ہے اس کے بارے میں خیر اس نے بولا, اور اس کے اوپر یہ ایک لوگ نہیں جی اسے نہیں سننا چاہیے, اس کے بارے میں بات مت کرو, کیونکہ جو نیا چینل ہے اس کے پاس سبسکرائبرز کام ہے, اس کے پاس یہ ہے کہ اس کو نہیں سننا چاہیے. کیوں نہیں سننا چاہیے بھائی, جو مرضی آ کے بولے, اس نے بات کی ہے نا, تو اس نے بات رکھی ہے سب کے سامنے, تو لوگوں نے اسے سنا ہے. تو ویوز صرف ہمیں ملنے چاہیے, کسی اور کو ویوز مت دو. یہاں پہ تو ایسا پروپوگنڈا چل رہا ہے, مگر جو مین میں یوٹیوبر ہیں وہ ساری اکٹھی ہو گئی ہیں کہ کسی کو موقع نہ دو, یہ اس جگہ کا ہے, یہ دوسرے ملک کا ہے, یہ اچھے نہیں ہے, یہ یعنی کہ اپنے پاس سے ہی ایک کہانی آپ تک پہنچائی جا رہی ہے اور آپ لوگ اس پہ بلیو کر رہے ہو. یہاں پہ جو جتنے آئے ہیں یہ کون سے اچھے ہیں, کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو سبھی میں غلطی ہوتی ہے, اس میں بھی شامل ہوں, سبھی ہیں. لیکن ہم نے اپنے بارے میں کبھی بات نہیں کرنی کہ ہم دن میں کیا کرتے ہیں اور ہم رات میں کیا حرکتیں کرتے ہیں, وہ نہیں ہم نے لوگوں کو بتانا. اور ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کیا کرتے ہیں, وہ ہم تو بہت اچھے ہیں. لوگوں کا اس کے اوپر کہ دوسروں کو مت سنو, کوئی نیا چینل ہے اس کو سپورٹ مت کرو. صرف ان لوگوں کو جو مشہور چینل ہو چکے ہیں, جنہوں نے یہاں پہ آ کے برائی کا پرچار کرنا ہے. ہم نے یہاں پہ آ کے لوگوں کو برائی کی طرف لے کے جانا ہے. میں تو کہتا ہوں شیطان وہ نہیں, شیطان تو ہم لوگ ہیں. ہم لوگوں کو برائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, نہ کہ اچھائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم لوگوں کو صرف ایک ہی ہے کہ ابراہیم فیملی ٹھیک ہے وہ برے ہیں جی, وہ دوسری پوڈ کاسٹر اس کے پیچھے پڑ جاؤ, اب تیسری پوڈ کاسٹر اس کے پیچھے پڑ جاؤ. یعنی کہ جو ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق سارے چلو. یہاں پہ ایک ایسا گروپ بن چکا ہے, وہ چاہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق چلے. اس کی بیٹی کے بارے میں بات ہو سکتی ہے بالکل, کیونکہ وہ میڈم ہے, میڈم کی بیٹی کے بارے میں, دیپیکا کی بیٹی کے بارے میں بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر ان کی بیٹیوں کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو تو پورے یوٹیوب پہ آگ لگا دی جاتی ہے کہ نہیں, سبھی کی اپنی فیملی کے بارے میں کوئی یعنی کہ میری فیملی یا کوئی دوسری کی فیملی ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, ان کے بارے میں بات ہو تو آگ لگا دو سب کو. اور تہذیب بھی نہیں ہے بولنے کی بھی, لوگوں کو بولنا کیسے ہے, تہذیب بھی نہیں ہے اس میں. لیکن یہ کہ ہم نے فروغ دینی ہے برائی کو, اپنے بچوں کو بھی اس طرف لگا دیا ہے, اور ہم لوگوں نے ایسے ہی کرتے رہنا. مجھے تو یہی لگ رہا ہے, جو ہم ان کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ تم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی بات, اپنی بیٹیوں کے بارے میں کوئی بات ہو, کوئی بھی ہو, اپنے بارے میں بات ہو تو وہ برداشت نہیں ہوتی, لیکن دوسروں کے بارے میں ہم کھل کے ہنس کے بات کر سکتے ہیں, ان کو ذلیل کر سکتے ہیں. یہاں کا یہ رول بن چکا ہے. اور جہاں سے یہ سارے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے, ہر کوئی یہاں گیم چلا رہا ہے اسی وجہ سے کہ مجھے زیادہ ویوز ملے. دوسرا چینل کو کبھی نہ اٹھنے دو, منہ پہ میٹھے رہو, اندر سے اسے کاٹو. یہاں پہ پوزیشن کچھ ایسی ہے, میں جانتا ہوں سب کو, یہاں پہ منہ پہ سارے میٹھے ہیں, لیکن اندر سے ہر کوئی ایک دوسرے کے جو ہے نا سبسکرائبر, ان کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میری طرف بھی آؤ, میری طرف بھی آؤ. ان کو چھوڑو میری طرف, میں اچھا بولتی ہوں, میں اچھا بولتا ہوں, میں ایسا کرتا ہوں. تو یہاں پہ کہانی صرف اس طرف چل رہی ہے. یہ ہے اصل. اسی لیے رمضان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ آج یہی تو مہینہ ہے جس میں آپ چلو کسی کی برائی کی بجائے لوگوں کو اچھائی کی باتیں بتا دو. باتیں ہی کرنی ہے نا,
تو اچھائی کی باتیں بتا دو. اب جتنے ہندو ہیں یا غیر مسلم ہیں جتنے بھی ہیں انہیں نہیں رمضان کا پتہ. آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہو, اس کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتے ہو. صرف ان لوگوں نے وہ ان کو جناب کے اور ان فیملی کے گلگلے ہی دیکھے ہیں کہ یہ گلگے بناتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, بس نماز پڑھتے ہیں, ایسا کرتے ہیں. جناب کی پوری فیملی اس کی جیسی اماں ہے وہ بناتی, میں نے یہ بنا دیا, اور جیسے یہ ڈبہ ہے یا دوسری ہے سب ٹھیک ہے. اوپر جو نئے نئے کھانے وہ ہوں گے ابھی اس کے اوپر ذرا ایک چیک کیا جائے گا اب نئی ڈش کیسے بنائی جائے, اور ان کو خراب کر کے آپ کو بتایا جائے گا. تو یہ ایک کہانی اب چلنا شروع ہوگی. لیکن ہم لوگ دوسروں کو برائی کی طرف کی بجائے رمضان کے بارے میں بتا دیں. اس فیملی کو تو سب جان گئے یہ اچھی فیملی نہیں ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں. لیکن کم سے کم اپنا تو جو راستہ وہ تو ہم صاف کر سکتے ہیں نا, سیدھا کر سکتے ہیں. ہم نے کس رخ پہ جانا ہے. تو ہم لوگوں کو, جن لوگوں کو اسلام کے بارے میں یہ رمضان کے بارے میں نہیں پتہ, اس کے اوپر تو بات آپ کر سکتے ہو نا, بتا سکتے ہو کہ رمضان میں یہ ہوا تھا, رمضان کیا ہے, اسلام کیا ہے. یہ ایک ایسا موقع ہے آپ جو بولنے والے ہیں یا بولنے والے ہیں وہ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. لیکن نہیں, ہم لوگ یہ نہیں کرنا, جس سے تو لوگ ہم سے بھاگ جائیں گے. ہمارے جو کیونکہ ہمیں دوسرے غیر مسلم سننے والے ہیں تو ان کے لیے تو ہم نے روزے کا یا کسی چیز کا خیال ہی نہیں رکھنا. ہم نے تو وہی کرنا ہے کہ ہم نے صرف ابراہیم فیملی کی برائی کرنی ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے. یہ ہے جناب آج کل کا ماحول. ایک بات اور صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میڈم نے اپنی بچی کا خیال نہیں کیا اور اگر میڈم نے اس کے بارے میں زیادہ نہیں کر سکی کیونکہ اس کی نئی لائف شروع ہو چکی تھی, تو کم سے کم اس کا جو ایکس ہسبینڈ ہے وہ تو اس کی کیئر کر سکتا تھا, وہ تو اپنی بچی کو سنبھال سکتا تھا. خیر اس نے ہاسٹل میں رکھی ہے بچی یا جیسے بھی یہ کیا, لیکن ایک بات ہے اس کا تو دھیان کرنا بنتا ہے نا اپنی بچی کے معاملے میں, کیونکہ خون تو اسی کا ہے, نام تو اسی کا چلے گا, ماں کا نام ہوگا ضرور لیکن اصل چیز تو باپ کی کہلائے گی. لیکن وہ بالکل اپنے اس چیز میں اس کا کوئی رجحان نہیں ہے, اس کو اپنی بیٹی کے بارے میں اتنا نہیں ہے. تو وہ باہر ایک اپنی بیچلر لائف گزار رہا ہے, موجیں کر رہا ہے. تو وہ کبھی وہ پاکستانی گانے گاتا ہے, کبھی وہ عجیب سلسلے کر رہا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور لوگ کہیں کہ یار بہت بڑی یہ چیز ہے. حالانکہ جس بندے کو وہی بات ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ ہر چیز کا اگر نہیں ہے تو لوگ جو سننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا میسج ڈال دے کہ وہ ٹھیک ہے یا جیسی ہو, لیکن اس کے اوپر کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں. اگر وہ بچی ہے تو صحیح, خیر وہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ بچی ہے, لیکن یہ کہ پکا ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے. سنے جیسے آپ لوگ سنتے ہیں ویسے ہم لوگ ہی سنتے ہیں, لیکن کیونکہ الزام سارا ماں کے اوپر ہی آئے گا کہ ماں نے کیوں, کیونکہ ہماری مخالفت ابراہیم فیملی سے ہے ہمارے لوگوں کی, اور اس کا یہ ہے کہ ہم نے میڈم کو ہی ذلیل کرنا ہے, میڈم کے بارے میں بولنا اور کچھ نہیں کرنا. لیکن یہاں پہ دیکھیں کون پتہ نہیں یہاں پہ کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں, لیکن کہ جب وقت آئے گا وہ راز میں اجاگر کروں گا. بڑے بڑے لوگوں کے جو اس ٹائم ٹاپ ہیں یہاں پہ کنویں کے میڈک بن کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس یہی دنیا, میرے اتنے سبسکرائبر ہیں, میری یہ دنیا بس, میں بہت اوپر پہنچ گیا ہوں. بھئی ایک جہاں اور بھی ہے جو آپ نے ابھی دیکھا بھی نہیں اور سوچا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اسی لحاظ سے انسان کو چلنا چاہیے جس میں آپ ہو. اگر آپ دوسرے کو ایسا کر رہے ہو بھی کوئی بندہ آگے نہیں, جو بھی نئے بندہ, میں تو سبھی کو کہتا ہوں جتنے میرے فالوورز ہیں یا جو مجھے سنتے ہیں یا کرتے ہیں, میں تو انہیں کہتا ہوں خود آپ بناؤ. آپ لوگوں کی جو سنتے ہیں اس کے بارے میں آپ خود بناؤ, جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ بول تو سکتے ہیں. یہاں پہ تو کسی کے بارے میں کوئی لکھنے جائے تو آگے سے بلاک کر دیتے ہیں, کوئی میسج کرے تو وہ میسج بالکل فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ایک تو یہ چیز, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مین لوگ ہیں جو آپ اپنا کچھ بناتے ہیں, مثال طور پہ کوئی بھی بڑے بڑے نام ہے, ٹھیک ہے, تو پوڈ کاسٹ بناتے ہیں, ان کو اتنی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن جو ان کے نیچے جو ہے نا وہ جو گھوم رہے ہوتے ہیں نیچے والے جو لوگ ہیں ان کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں کیوں بات کرتی, ان کے بارے میں ایسا ہو گیا, آپ ایسا نہ کریں ایسا کریں. حالانکہ کیونکہ ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی. وہی بات ہے کہ یہ ایک ٹرین کے ڈبوں جیسے ہوتے ہیں, صرف ایک وہ جو انجن ہوتا ہے وہ یہی لوگ ہوتے ہیں اور ڈبے پیچھے یہ جو عام لوگ اس کی حمایت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہر ایک کی حمایت کے لیے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا, آپ نے اس کو نہیں سننا, آپ نے ایسا نہیں کرنا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اہمیت بھی نہیں دی جاتی. یہ وہی بات ہے, شہیدوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں کوئی اہلیت بھی نہیں ہوتی. تو یہ اصل میں سچائی اور حقیقت ہے, اس پہ آپ خود دیکھ لیجئے گا. تو لہٰذا اسی کے ساتھ اجازت دے, ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.